محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو اللہ نے ہر دل میں ڈالا ہے، خواہ وہ انسان ہو یا جانور، لیکن محبت کی کوئی قسم ایسی بھی ہے جس کی طلب افضل ہے، اور اگر وہ محبت دلوں میں پیدا ہو جائے تو انسان کی عارضی اور ابدی دونوں زندگی سمجھ جائے۔ والدین کو اولاد سے الفت ہوتی ہے اور اولاد کو ماں باپ کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ بھائی بہن بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح رشتہ داروں کے درمیان محبت کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ یہ فطری محبت ہے جو انسان کی سرشتے میں رکھ دی گئی ہے۔ یہ وہ جبلی محبت ہے جو انسانوں کے علاوہ تمام جاندار چرند پرند کے درمیان بھی موجود ہے۔ ہر جانور اپنے بچوں سے محبت رکھتا ہے اور بچوں کو بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ یہ محبت جاندار مخلوق کی زندگی کے لیے ناگزیر ضرورت ہے اور ایک جبلی تقاضا ہے۔ ایک محبت وہ ہے جو کسی کے حسن سلوک، ہمدردی، خیرخواہی اور احسان کے نتیجے میں پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک شخص کسی کو خطرے سے نکالتا ہے یا مشکل میں اس کی مدد کرتا ہے یا اس کی کوئی مالی ضرورت پوری کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس محسن کے ساتھ محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ محبت ایسی ہے جو نیکیوں اور بروں، فاسقوں اور فاجروں، مشرکوں اور کافروں کے درمیان بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی کسی کا حسن سلوک دوسرے شخص کے اندر محبت بھرے جذبات کے ظہور کا سبب بن جاتا ہے۔ لیکن ایک محبت وہ ہے جس کا باعث نہ تو رشتہ داری کا تعلق ہے اور نہ ہی وہ کسی مالی مدد یا احسان کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو محض اللہ کے دین سے تعلق سے پیدا ہوتی ہے۔ اس محبت میں کسی کا احسان کار فرما نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو کسی شخص کے نیک نفسی، زہد و درا، خدا ترسی اور للہیت سے متاثر ہو کر ظاہر ہوتی ہے۔ یہ پورے طور پر خلوص پر مبنی ہوتی ہے۔ ایسی محبت جو محض اللہ کی خاطر ہو پڑی قابل قدر اور قیمتی شے ہے۔ ویسے تو ہر وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے رب العالمین کی خوشنودی کا باعث اور بارگاہ خداوندی میں شرف قبولیت سے سرفراز ہوتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے بھی اللہ کے لیے کسی بندے سے محبت کی، اس نے اپنے رب تعالیٰ ہی کی عظمت و توقیر کی۔ یہ اس لیے کہ جس شخص کو معرفت حق حاصل ہوگی، یعنی اس کے دل پر اللہ تعالیٰ کی عظمت نقش ہو چکی ہوگی، وہی شخص اس مقام پر پہنچ سکے گا جہاں وہ اللہ کے پیاروں کے ساتھ محبت کے جذبات سے سرشار ہوگا اور اس کا نظر محض اللہ کی رضا جوئی ہوگا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بندوں کے اعمال میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ محبت ہے جو اللہ کے لیے ہو، اور وہ عداوت ہے جو اللہ کے لیے ہو۔ قرآن مجید میں ہے کہ ایمان والوں کو سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اسی لیے جو لوگ محض اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، خالق کائنات بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو باہم میری وجہ سے محبت کرے اور میری وجہ اور میرے تعلق سے کہیں جڑ کر بیٹھے اور میری وجہ سے یہاں ملاقات کرے اور میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑی بشارت ہے کہ جس بندے کو یہ مل جائے وہ اپنے مقدر پر جتنی بھی خوشی منائے کم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو سب سے سچا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ زیر درس حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ان بندوں پر روز قیامت انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے جو آپس میں محض اللہ کی خاطر محبت کرتے ہوں گے۔ نہ ان کے درمیان رشتے ناطے کا تعلق ہوگا اور نہ ہی کوئی مالی لین دین کا معاملہ ہوگا۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ حدیث کے الفاظ کا یہ مطلب نہیں کہ ان متحابین کا مقام جنت میں انبیاء اور شہداء سے افضل ہو جائے گا، بلکہ ان لوگوں کا اتنا اونچا مقام ملے گا کہ انبیاء اور شہداء بھی تعجب کریں گے
کیا لوگ اس قدر بلند درجے تک پہنچ گئے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ کہاں ہے میرے وہ بندے جو میری عظمت و جلال کی وجہ سے آپس میں الفت و محبت رکھتے تھے۔ آج جبکہ میرے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے، میں اپنے ان بندوں کو اپنے عرش کے نیچے سایہ دوں گا۔ اور مسلم شریف سے بھی ایک حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 7 خوش نصیبوں کو قیامت کے دن عرش کا سایہ دینے کا وعدہ کیا ہے، ان میں ایک وہ بھی ہیں جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کا تعلق رکھتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے فرمانبردار، عبادت گزار اور بلند کردار لوگوں سے محبت ہے۔ بس لوگوں ان قدسی صفات مردان حق کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، کیونکہ دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن سورج کی حرارت شدید ترین ہوگی اور دھوپ کی گرمی سے بچنے کے لیے کہیں کوئی سایہ نہ ہوگا، اور ہر شخص پر انتہا درجے کا خوف طاری ہوگا۔ ایسے حالات میں جسے سایہ میسر ہو جائے گا، اس کی خوش نصیبی کا کیا کہنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور معجزے سے ہمیں ان کوششوں کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی نظر میں ہمیں قابل قدر بنا دے، آمین۔ تو پیارے دوستو، اس سے آپ لوگوں کو کیا سیکھ ملا؟ اس سے یہی سیکھ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی، لوگوں سے بھی محبت کرنے کی مقصد جو ہو وہ اللہ کی ہی خوشنودی کے لیے ہو۔ یہ حقیقی محبت اور مقصد محبت ہوتا ہے، کیونکہ مقصد محبت سے ہی آپ کو وہ مقام، وہ جگہ ملے گی جو اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہو۔ خود اپنے مفاد و مطلب سے کسی سے محبت کرنا محبت نہیں ہوتا ہے۔ جس سے اللہ راضی ہو، جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو، وہی کام ہمیں کرنا مناسب ہے۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔